جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. فرمایا اللہ پاک نے امام دارہ دنڑ بے اشتراء دا معاملہ کر لیا ہے. اللہ پاک نے امام دارہ دنڑ سودا طے کر لیا ہے. اللہ پاک نے امام دارہ دنڑ ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے. کمیں دا ایگریمنٹ؟ فرمایا اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں، اے امام دارو، میں تو اجنل بے اشتراک کرنا وا. اللہ کس گل تے بے اشتراک؟ فرمایا تسی مینوں جان، توجہ میرے حال، تسی مینوں جان دے دیو، میں تانوں جنت وچ مقام دے دیاں گا. میں رب تو اجنل سودا کرنا، تسی مینوں اپنا مال دے دیو، میں تانوں جنت دیاں حوراں دا جمال دے دیاں گا. تسی مینوں سیم و زر دے دیو، میں تانوں جنت اندر گھر دے دیاں گا. اے ایماندارو، میں رب تواڈے وعدہ پیا کرنا وا، تسی مینوں درہم و دینار دے دیو، میں جنت وچ تانوں اپنا دیدار دے دیاں گا. اللہ میں قربان جاواں. فرمایا بھی ان لکم الجنہ، اگے کیا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. فرمایا میدان مقتل اندر اترنا ہے، راہ حق وال جانا ہے، جائے شہادت وال جانا ہے، جائے شہادت وال زبر کرنا ہے، میدان مقتل دے اندر اتر جانا ہے. بس تسی میدان مقتل دے اندر جدو اتر جاؤ گے، میں رب دے سارے وعدے پورے ہو جان گے. گجرا والے دے باسیا، یہ دنیا دا قانون ہے، جدوں بھی دو بندے میدان اندر اتر دینے، دو کھلاڑی میدان اندر اتر دینے، ایک جتن والا گھومدا ہے، ایک ہارن والا گھومدا ہے، ایک جیت جاندا ہے، ایک ہار جاندا ہے. دنیا دے ہر میدان دا ایک قانون ہے، لیکن اللہ پاک دے رستے کے اندر لگن والے میدان مقتل دا قانون نہیں. اللہ دا قانون کی فرمایا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. اگر میدان مقتل وچ اتر کے تسی کسی دی گردن کٹ دیو، پھر بھی کامیاب ہو، اپنی گردن کٹا دے وہ پھر بھی کامیاب ہو. تم حالتاں دے اندر تہاڈی کامیابی ہے، تم حالتاں دے اندر تہاڈی فتح ہے. یقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ ایگریمنٹ اسی تورات اندر بھی لکھیا، انجیل اندر بھی لکھیا، قرآن پاک اندر بھی لکھیا ہے. امام دارہ دل وعدہ کر رہا ہے، تسی جدو جان قربان کرو گے، تواڈے جسم جو نکل والا خون دا پہلا قطرہ زمین تے بات اندر گرے گا، میں رب جنت دا مہمان تانوں پہلے بڑا چھڑاں گا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. یہ میرے پیغمبر کے صحابہ، انہوں نے اس آیت کو سمجھ لیا، شہداء اسلام نے سمجھ لیا.
پھر اپنی جانا دے نگرانے پیش کر دیتے اللہ اللہ میں قربان جاواں کتے بلال اپنی جان دا خون دا نذرانہ پیش پیا کردا ہے کتے خبیب اپنی جان دا نذرانہ پیش پیا کردا ہے سانو ماڑا جا مسئلہ بن جائے نا ماڑی دی پریشانی بن جائے اسی اللہ پاک دے گلے تے شکوے کرن لگ جانے او یارو نا 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 راہ حق وچ تکلیفاں بڑیاں نے راہ حق وچ مشکلات بڑیاں نے تے مشکلات وچ صبر کرنا اے ایمانداراں دی صفت ہے اللہ اللہ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے ستم خس کر جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے ستم خس کر جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے سمیہ کو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا سمیہ کو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادرن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم اسلام کی داستان شہداء سے بھری ہوئی ہے آؤ میں آپ کے سامنے تذکرہ کرو اللہ اللہ توجہ کرنا بدرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دے گول ریل اور قبیلہ تقوام دا بڑا جناب سردار بندہ آیا ایدہ نام عامر بن طفیل نبی پاک علیہ السلام کڑا کے کہندہ ہے آج تو بعد جنگا ختم آج تو بعد لڑائی جنگڑا ختم کرنے آج تو بعد عرب چاپا امن برپا کرنا ہے میرے آقا فرماندنی اس تو چنگی گل کوئی نہیں امن ہو جاتی اور کی چاہیدہ ہے ہاں دس کی کہنا چاہنا ہے کہندہ ہے آج تو بعد عرب دے پنڈا بچ میری حکومت ہوئے گی عرب دے شہرہ بچ تہاڈی حکومت ہوئے گی شرط کوئی گے آج تو بعد تسی ہی نہیں کہنا لات کچھ نہیں کر سکدا منات کچھ نہیں کر سکدا عزا کچھ نہیں کر سکدا حبل کچھ نہیں کر سکدا ایک گل کہنی بند کر دیو اللہ پاک دی توحید دا ترانہ لگانا بند کر دیو میرے پیغمبر نے اس کافر دیاں کھابے چکھا پائیاں میرے آقا فرماتے نے گال سن تو کی سمجھنے تو ماڑی جی سرداری دی میں لالچ دے گے اللہ دی توحید میں دور کرنے گا میرے دائیں خط دی اندر مشرق دے خزانے بائیں خط دی اندر مغرب دے خزانے آ جان میں سارے خزانے ٹھکرا سکنا ماں پر رب دی توحید چھوڑ سکدا اللہ پاک دی توحید ترانہ میں نہیں چھوڑ سکدا میں ترل کوئی ٹیبل ٹاک نہیں کرنا اپنے علاقے وچ واپس چلا گیا اس گندہ غصہ بڑا لگا میرے چنگی نہیں ہوئی انہیں کچھ مہینیاں تو بعد ایک پلان بنایا اس پلان دے تحت اپنے علاقے جو چند بندے نبی
پاک علیہ السلام کو گلائے نال ایک خط لے کے گلایا ہے. خط تے کی لکھیا ہے, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وا, میرے ساتھیاں بھی تہاڈا کلمہ پڑھ لیا ہے, سانو دین سمجھ اندر آ گیا ہے, لیکن سانو کو دین دی تعلیم دین والا بندہ کوئی نہیں. اے کرو نا اپنے چند صحابہ نوں ساڈے کول بھیج دیو تاکہ سانو اللہ پاک دے دین دی تعلیم دین. میرے پیغمبر دیاں اکھاں خوشی نال چمکن لگ گئیاں. میرے نبی نوں سب تو زیادہ خوشی اس گل دی ہے جدوں کو کلمہ پڑھدا ہے میرے نبی بڑے خوش ہو جاندے نے. میرے پیغمبر نے صحابہ نوں بلایا, آقا فرماتے نے تو بھی کھڑا ہو جا, تو بھی کھڑا ہو جا, تو بھی کھڑا ہو جا. 70 گاڑی میرے پیغمبر نے کھڑے کیتے, فرمایا جاؤ میرے معونہ دے علاقے دے اندر, زکوام دے علاقے دے اندر جا کے اللہ پاک دے دین دا کام کرو نا. گجرانوالے دے پاسیا اے جان ہے میرے نبی دے 70 صحابہ کون نے, سارا دن لکڑیاں چڑیا کرتے سن, اپنے بچیاں دی دال روٹی دا انتظام کریا کرتے سن, رات کو مصلے تے کھلو کے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر قرآن پڑھیا کرتے سن. اے او میرے نبی دے قیمتی صحابہ, میرے پیغمبر نے 70 صحابہ دا قافلہ روانہ کر دیتا. اے چلتے چلتے میرے معونہ تے پہنچے. حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی اس قافلے دے نبی پاک نے امیر بنائے. حضرت حرام فرماتے نے تسی رک جاؤ, میں گلہ عمر بن طفیل دے دربار اندر جانا, میں جا کے جہدہ لے کے آنا, او دے دربار دا حساب کتاب ہے کہ پھر میں تانوں لے جاواں گا. صحابہ میرے معونہ تے رک گئے. حضرت حرام ابن ملحان او دے دربار اندر گئے. او دے دربار دا قانون ہے جڑا بھی بندہ آوے سر جھکا کے آوے, پہلے سجدہ کرے پھر گل کرے. نبی پاک دا دیوانہ پروانہ میرے پیغمبر دا صحابی سینہ تان کر کے گیا ہے, جکھاں جکھاں پا کر کے گیا ہے, کوئی سجدہ نہیں کیتا. میرے سامنے کھڑا ہو گیا, اے کہتا ہے اے کون ہے تو میں نے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہاں. تے جڑی گل سجدے دی گل سن لے, اسی بڑے سجدے کر کے ویکھے نے, بڑے سر جھکا کے ویکھے نے, کدی لات کے جھکے ہیں, کدی منات کے جھکے ہیں, کدی عزا کے جھکے ہیں, کدی حبل کے جھکے ہیں. پر جدوں دا کملی والے دا کلمہ پڑھ لیا ہے غیر دے سامنے جھکن دی عادت جی مکا دیتی ہے. ہن سر کٹ تے سکدا ہے پر کسے غیر دے سامنے جھک نہیں سکدا. بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے, تیرا در چھوڑ کے کہیں جایا نہیں کرتے. اور تو مان لے یا نہ مانے تیری مرضی ہے, ہمارے معبود بنایا نہیں کرتے. اللہ اللہ جھکنا تیرے اگے میں کوئی نہیں, سجدہ تیرے اگے میں نہیں کرنا. انہیں پیچھے کھڑے بندے نے اشارہ کیتا ہے, ایک پیچھے ایک بندہ کھڑا حضرت حرام دے, انہیں ہاتھ وچ نیزہ پھڑے ہے, انہیں زور نہ نیزہ حضرت حرام ابن ملحان دی کانڈ اندر مارے ہے. پشت والے پاسوں نیزہ لگیا ہے, سینے والے پاسوں نیزہ باہر نکل آیا ہے, خون دا پھوارا سینے وچوں نکلیا ہے. میرے نبی دے یار دے سینے چوں خون دا پھوارا نکلیا ہے. آپ نے اپنے خون دا بھوک بھر لیا ہے. اے بھی مظلوم ہے, اے مظلوم دا تذکرہ تینوں کوئی ٹی وی نہیں سنائے گا, اس مظلوم دا تذکرہ تینوں کوئی سوشل میڈیا تے نظر نہیں آئے گا, اے اخباراں وچوں مظلوم تینوں نہیں لبے گا. اے مظلوم نظر آئے گا تے بخاری دے زبان وچ نظر آئے گا. سوشل میڈیا تو بیٹا ہو کے کبھی بخاری پڑھیا کر, تینوں پتہ لگے کڈے کڈے مظلوم پین اسلام دے اندر. اینی کانڈ اندر نیزہ لگیا اور سینے والے پاسوں باہر نکل گیا, خون دا پھوارا نکلیا. میرے پیغمبر دے یار دے سینے دے وچوں آپ نے اپنے خون دا بھوک بھریا ہے. اج بھی بخاری وچ انجی لفظ لکھے نے, انج اپنے خون دا بھوک بھر کے حضرت حرام نے اپنے سر تے پڑھ لیا ہے. سر تے بڑھیا نا ایک تینوں آپ زمین تے گر گئے, زمین تے گرے. میرے حرام ابن ملحان اپنے خون وچ لت پت ہو گئے نے. آپ نے اپنے پورے جسم دی قوتوں جمع کیتا اور جمع کر کے زبان چ نعرہ کی لگایا, کافراں دیوان ہلا کے رکھ دیتے. میرے نبی دے یار نے دنیا